نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد اسلامه صدق اللہ العلی العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سنی جنتی حنفی بھائیوں کو فقیر ڈاکٹر طارق حسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ روز قبل ہمارے شعیب بھائی عرف شعیب رضا کا التمش دیوبندی نام کے ایک شخص سے مناظرہ ہوا، ایک فیصلہ کن مناظرہ۔ اس کو فیصلہ کن نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس مناظرے میں جو باہم بیچ میں جو شخص موجود تھے جنہوں نے یہ پوری بات چیت کروائی تھی، جن کی اصلاح کی ہم کوشش کر رہے تھے، عمران بھائی کر کے، انہوں نے جب ان پوری گفتگو کو سماعت فرمایا اور دونوں کی جو گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ان سے ان کے اس بات کے تاثرات پوچھے گئے، اس اصل عبارت کو پیش کیا گیا اور اس اصل عبارت کے تاثرات ان سے لیے گئے، تو انہوں نے خود فرمایا کہ یہ عبارت میں کفریہ مانتا ہوں۔ چونکہ ہمارا موقف یہی تھا کہ یہ عبارت کفریہ ہے، اور الحمدللہ جب انہوں نے مان لیا تو اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ یہ فیصلہ کن مناظرہ رہا، اور اس میں التمش دیوبند نام کے جو دیوبندی شخص تھا اس کو کافی شرمناک بات ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ الحمدللہ اس کے بعد میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے بھی اس ویڈیو کو سماعت فرمایا، اس کی آڈیو جو ویڈیو کنورٹ کر کے دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد میں جب یہ چیز لوگوں تک، عوام تک پہنچی اور ان کو لگنے لگا کہ یہ تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بدنما داغ کی طرح ہے، تو اس داغ کو دھونے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے انہی کے گروہ کے ایک اور شخص جس کا نام رضوان ہے، جو آئے دن علماء اکرام کے پاس پہنچ کر بدتمیزی اور جہالت کی طرح، جاہلوں کی طرح بالکل بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ناکام کوشش کر کے لوگوں کے سامنے اپنی جہالت کا پورا نمونہ پیش کر کے بتاتا ہے کہ دیکھیے میں نے اس طریقے سے بات کی ہے۔ خیر بہرحال ہمارا وہ موقف نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک بڑا ڈینگے ہانکتے ہوئے ہمارے شعیب رضا بھائی کو فون لگایا اور کہا کہ ان کی علمی لیاقت کہ ہم آپ کے سامنے علمی لیاقت ناپے، علمی گہرائی ناپے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، تو آئیں آپ کے سامنے اس بات کا خلاصہ کریں کہ ان کی خود کی کتنی علمی لیاقت ہے جو یہ دوسروں کا علم ناپنے چلے۔ دیکھیے یہ جو اگلی میں کلپنگ جو انہوں نے آڈیو بھیجی ہے، اس آڈیو کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پہلے آپ اس کو سماعت فرمائیں، اس پر پھر میں تھوڑی سی آپ کے تاثرات پیش کروں گا انشاءاللہ العظیم، آپ کے سامنے اس تاثرات کو پیش کروں گا، آپ خود غور و فکر فرمائیں۔ یہ ایک بندہ ہے شعیب کر کے، اندور کا ہی ہے، اس سے ہمارے ایک بھائی نے ہماری بات کروائی تھی اور ہمارا مطلب ان کے ذریعے ہماری ان سے بات ہوئی تھی۔ تو اس بندے سے یہ بڑے بڑے مناظرے کے نام سے ان کا نام آ رہا تھا، تو ہم نے بھی سوچا کہ کتنے پانی میں ہے یہ دیکھ لیا جائے، اس لیے ان سے بات جب کی تو بنیادی بات کو میں نے ان کے علم کو سمجھنے کے لیے میں نے ان سے، کیونکہ بریلویوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کافر بہت جلدی بولتے ہیں، ان کے نزدیک بہت سارے لوگ کافر ہیں بلا وجہ، تو اسی حساب سے میں نے ان سے سب سے پہلے جو بات پوچھی، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کے لیے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو محترم جناب، آپ تمام حضرات نے ان کی آڈیو کلپنگ سنی، اور ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کیپشن ڈالا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے تزلیات بھی نہیں، تزالیات، خیر وہ پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا جس طریقے سے لکھا ہے، وہ تو بڑا عجیب سا لکھا ہے انہوں نے۔ اب جن کا علمی معیار یہ ہے کہ تجلیات ہوتا ہے یا تزالیات ہوتا ہے، انہیں
اس کا ہی علم نہ ہو وہ سنیوں کی علمی گہرائی ناپنے چلے۔ اللہ رحم فرمائے، پروردگار عالم ایسے لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا اس میں انہوں نے ایک جھوٹ باندھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کی تو عادت ہوتی ہے، بریلویوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے نزدیک بہت سے لوگ کافر ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو کچھ حوالے جات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، جن کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ علماء متکلمین و محدثین اور ہمارے فقہا کے نزدیک کفر کب لازم آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کب لازم آتی ہے، اور کہنے والے کا جو ارادہ ہے وہ اس میں معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ یہ چاروں مسلکوں کے ہم جو ہمارے امام ہیں، مسلکوں کے جو امام ہیں مذہبوں کے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی، تو چاروں مذاہب کے ہم فتوی جات پر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی عبارتوں پر، ان عبارتوں پر جس پر علماء اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی ان پر حکم کفر عائد کرتے ہیں، اور کیا یہ بھی نظر ڈالتے ہیں کہ کیا یہ فتویٰ سنیوں کا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یا علماء متکلمین جو ہمارے قدیم علماء ہوئے ہیں، جن کو علماء محدثین بھی کہا جائے گا، علماء متکلمین بھی کہا جائے گا، اور علماء حنفی، علماء فقہ بھی کہا جائے گا، وہ میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ انہوں نے اس پہ بھی کلام کیا ہے، تو ذرا ان کی کلامی اور ان کے علمی معیار کو بھی دیکھتے ہوئے بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ علماء متکلمین، علماء محدثین اور علماء فقہ کیا ہوتے ہیں، اور علماء فقہ، علماء ان کو علماء محدثین کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یا انہیں علماء متکلمین کہا جا سکتا ہے نہیں۔ تو پہلے آپ ان حوالے جات پہ غور نظر ڈالیں، پھر ان کی عبارت پر انشاءاللہ اس کے بعد۔ یہ علامہ علاء الدین حسبی صاحب در مختار جلد 3 صفحہ نمبر 400 پر ان کا فتویٰ موجود ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی بھی نبی کو گالی دینے کے سبب سے کافر ہونے والے کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی توبہ کسی بھی طرح قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر اس نے اللہ عز و جل کو گالی دی ہوتی اور توبہ کرتا تو قبول کر لی جاتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور پہلی بات کہ کسی نبی کو گالی دینا حقوق العباد ہے، عبد ہے، یعنی بغیر بندے کے معاف کیے حقوق العبد معاف نہ ہوگا، اور جو اس کے یعنی گالی دینے والے کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اور یہ حنفی مذہب کے بزرگ ہیں، ان کا فتویٰ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب مالکی مذہب کے بزرگ علامہ ایاز بن سحنون موسیٰ اندلوسی مالکی، شفا شریف میں ان کا ایک فتویٰ موجود ہے۔ سیدنا محمد بن سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ علماء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، توہین کرنے والا کافر ہے، اور اس پر اللہ عز و جل کے عذاب کی وعید جاری ہے، اور اس کی سزا تمام امت کے نزدیک قتل ہے، اور جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو یہاں سے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ جو یہ فتویٰ ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، یہ صرف بریلویوں کا دیا ہوا فتویٰ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فتویٰ ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ یہاں پر امت کا اجماع سیدنا محمد بن سحنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے، اور جس پر اجماع ہو، اگر اجماع سے کوئی الگ چلے گا تو وہ خود گمراہ ہے۔ اب اسی طرح شافعی بزرگ اور مالکی بزرگ، حنبلی بزرگ اور حنفی مذہب کے جو بزرگ ہیں ان کے فتوے آپ کے سامنے موجود ہیں، اسکرین پر ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں آرام سے۔ ان کا ترجمہ بھی میں نے یہاں پر لگا دیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر اس کا یہ دھوکہ دینا عوام کو کہ بریلوی سب کو کافر بناتے ہیں، یہ ایک دھوکہ اس کا اٹھ گیا، صاف اٹھ گیا کہ اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے تو وہ کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے۔ یہ بریلویوں کا خود کے گھر کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اس پہ امت کا اجماع ہے۔ چلیے ایک فتویٰ اور میں جو بہت خاص ہے، اللہ رب العزت نے خود اس فتوے کو قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد، اللہ رب العزت نے جو خود فتویٰ دیا ہے، میں اس کو بھی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں، پارہ نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی،
اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بول کر مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ تو یہاں سے تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی۔ اسی آیت کو میں نے خطبے کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ یحلفون باللہ وقالوا ولقد قالوا کلمات الکفر وکفروا بعد الاسلام تو وہ اسلام لانے کے بعد خود کافر ہو چکے۔ تو یہ اس کا جو دھوکہ دینا تھا یہ اڑ گیا کہ یہ کفر کا فتویٰ بریلوی لگاتے ہیں۔ اگر کوئی سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو وہ بے شک کافر ہے۔ اب آئیے ان کی کچھ عبارتوں پر نظر ڈالیں کہ وہ واقعی کفریہ ہیں یا ہماری طرف سے کچھ زیادتی ہے۔ ایک عبارت میں تو آپ مناظرے میں سماعت فرما ہی لیں گے، اس کے علاوہ میں ایک دو عبارتیں اور یہاں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ یہ ان کی کتاب ہے تحذیر الناس، اس کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، یہ بانی دارالعلوم دیوبند کہلاتے ہیں۔ اس کا جو پبلیکیشن ہے وہ فیصل پبلیکیشن ہے دیوبند میں جو فیصل کا پبلیکیشن ہے وہاں سے یہ چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر ایک بحث چل رہی ہے، کیا انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ اپنی امت سے کس بات میں ممتاز ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے اس بحث میں لکھا ہے کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی اگر آپ بحث پڑھیں گے تو اس بحث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے صرف علم میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں امتی بظاہر اس مساوی ہو جاتا ہے، مطلب برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہ نبوت سے برابری کا اتنا بڑا دعویٰ، نبوت کے نبوت میں نبی کی جو ایک صفت ہے وہ عابد بھی ہوتی ہے، تو اس صفت میں برابری کا اتنا بڑا دعویٰ بلکہ مساوی بڑھ جانا، مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اتنی سخت جملہ ہے یہ، اس پہ سخت پکڑ ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی عبارتوں پر اگر ہماری طرف سے جو کوئی اگر فتویٰ آتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے، اور صرف انسان اور جنات کو اللہ نے مہلت دی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے، چاہے وہ ذلیل القدر فرشتے ہوں یا سورج چاند زمین آسمان ہوا وغیرہ جیسی مخلوقات ہو، یہ سب اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر قادر نہیں ہیں اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو جیسا کہ آپ سب نے سماعت فرمایا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے، بے شک ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے، صرف انسان اور جنات کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ انسان اور جنات کو مہلت دی گئی ہے، لیکن اب آگے کا اس کا جملہ سنیے کہ باقی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ تو معاذ اللہ اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ جو انسان اور جنات کو مہلت دی ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کے لیے دی ہے، ثم معاذ اللہ۔ اس عقیدے کے حساب سے تو کوئی شخص گنہگار ہی نہیں بچتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے مہلت ہی دے دی ہے کہ تم جاؤ جو چاہے کرو، تو پھر کوئی گنہگار بچتا ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر قاتل بھی ہے تو اس پہ قتل کا کوئی حکم نہیں آئے گا، کوئی اگر زانی ہے تو اس پہ زنا کا کوئی حکم نہیں آئے گا، کوئی اگر چوری کرنے والا ہے تو اس پہ چوری کا کوئی حکم نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے کہہ دیا نا کہ ان کو تو مہلت دی ہے، تو جب مہلت دی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ اتنا بڑا اس کا ایک یہ جملہ ہے، اس پہ خاص پکڑ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی جملے سے ایک چیز اور لازم آتی ہے کہ گویا انسان اور جنات کو جو مہلت دی، اس نے مہلت کو جس نظریے سے لیا ہے اس کے نزدیک گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تو اپنے تابع میں رکھا اور انسان اور جنات کو مہلت دے دی، کیونکہ اس نے یہی کہا کہ انسان اور جنات کو مہلت دی ہے، باقی تمام مخلوق جو ہے اللہ کے تابع ہے، یعنی کہ اللہ کے تابع کے باہر ہیں انسان اور جنات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ گویا ایک مستقل طاقت بن چکی ہے جو اللہ کے تابع کے باہر ہو چکی ہے۔ یہ اس جملے سے یہ عقیدہ لازم آ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی اس میں کوئی اگر بیجا تعویل کرے گا تو وہ آگے والی ویڈیو سن لے اور آگے والی آڈیو سن لے، اس میں اور خلاصہ کلام اچھے سے ہو جائے گا۔ تو یہ تو خیر اس پہ کلام رہا، لیکن آگے میں خاص ایک بات پہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس شخص نے کہا کہ
چاہے وہ ذلیل و قدر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذلیل و قدر فرشتہ ہو، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اتنا بڑا کفریہ جملہ ہے، اس شخص کو ذلیل اور جلیل میں فرق ہی نہیں پتہ ہے، یہ تجلیات کو تجلیات لکھتا ہے، جلیل کو ذلیل پڑھتا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ فرشتوں کو ذلیل کہنا یہ صریح کفر ہے، اس سے اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ چیز اس نے اپنی طرف سے نہیں کہی کہ فرشتوں کو ذلیل کہنا، معاذ اللہ، ان کے اسماعیل دہلوی نے تقویۃ العباد کی 22 نمبر پیج پر لکھا ہے کہ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان اہولیت کے مقابلے میں معاذ اللہ ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ اس کا اسکین پیج آپ ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 22 تقویۃ الایمان۔ آگے کی آڈیو میں اس کا جو میں نے جو اس کے عقیدے کی وضاحت کی ہے وہ آگے والی آڈیو میں اور اچھے سے وضاحت ہو جائے گی، آپ آگے والی آڈیو اور سنیں، انشاءاللہ اس پہ پھر تفصیلہ کرتا ہوں۔ مرضی کے بغیر کوئی بھی مخلوق اللہ کی جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتی، انسان اور جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس آڈیو میں یہ شخص اپنے ہی اکابر کے عقائد کے خلاف ہو گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے۔ اب میں کیا کہوں، ان کے جو اسماعیل دہلوی صاحب ہیں اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، تو یا تو یہ صحیح ہے یا ان کے اکابر صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے نزدیک اگر انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے اور ان کے اکابر کے نزدیک جس کا نام محمد اور علی ہے انہیں کسی بات کا اختیار نہیں، تو گویا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان کے نزدیک عام انسان اور جناتوں کو تو اختیار ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کوئی اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ انہی کی بات سے لازم آ رہا ہے۔ خیر آگے کی آڈیو سنیے، اس پہ تبصرہ ہوتا ہے پھر۔ ان دونوں مخلوقات کے علاوہ اور کوئی اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے یہاں کا توحید ہے، جو اپنے آپ کو توحید کا علمبردار کہتے ہیں، اور جیسے کہ اس کے پہلے والی آڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام مخلوق اللہ کے تابع ہے، انسان اور جنات کو اللہ نے مہلت دی ہے، باقی چاہے جلیل معاذ اللہ جلیل کو ذلیل کہا تھا اس نے، جلیل و قدر فرشتے ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی، اور یہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے خلاف پہ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو گویا اس نے مان لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کر کے ان کو جو ہے آزاد کر دیا ہے، اور ہر چیز اللہ کے مطلب وہ اللہ کے تابع کے باہر ہو چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر اس کے جملے کی تائید ہو رہی ہے، اس جملے کی جو پہلے والا جملہ تھا اور جو میں نے جو اس کا عقیدہ پیش کیا اس بات کی تائید ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اس بنا پر اس پر توبہ لازم آتی ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ خیر یہ کیا سنیوں کا علم ناپیں گے، یہ کیا بول رہے ہیں، انہیں خود کو ہوش نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی چیز پی کر رات کو سوتے ہیں کہ صبح بھی مدہوشی رہتی ہے اور بولتے وقت بھی مدہوشی رہتی ہے۔ یہ علم و معیار ناپنے چلے ہیں، ان کو عقائد کے بیس ہی نہیں پتہ ہے کہ عقیدہ کا بیس کیا ہے۔ خیر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس بات کی مہلت دی ہے، میں جانتا ہوں وہاں پر قرآن مجید میں آپ آیت نمبر جو 36 ہے سورہ بقرہ کی وہاں پر پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی تفسیر میں بھی پڑھیں گے، اور اس سے پہلے والی آیت کی بھی تفسیر میں پڑھیں گے، وہاں آپ کو ملے گا کہ انسان جنات کو مطلب جو شیاطین نے مطلب جو مہلت مانگی وہ کیا مہلت تھی، اور انسان اور جنات کو ٹھہرنے کی مہلت دی ہے۔ اور وہیں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ دعا کروا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس پر جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ بہکے ہوئوں کا اور نہ بھٹکے ہوئوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو جو مہلت دی ہے وہ جو مہلت دی ہے وہ مہلت اچھے اور برے راستے پر چلنے کے لیے، اور انہیں دکھا دیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اب تمہیں کون سے راستے پہ چلنا ہے یہ تمہارے اختیار میں۔
نہ کہ اس کے کہ وہ اللہ کے حکم پہ کرنے پہ قادر ہو گئے، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پہ قادر ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. تو جو غلط راستہ ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف والا ہے. تو غلط راستے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے خلاف کر رہا ہے. بے شک اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے. ہاں، اللہ کی نافرمانی بندہ کرتا ہے، اس نافرمانی کرنے کے باعث اس پر عذاب لازم آتا ہے. اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق، تمام جہاں اللہ کے تابع ہے، تمام جہاں کوئی اس اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع سے باہر نہیں ہے اور کوئی اس کی مرضی کے خلاف کرنے پر قادر نہیں ہے. ہاں، مخلوق اس کے خلاف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتی ہے، مطلب نافرمانی کرتی ہے، تو بے شک وہ عذاب کا مستحق ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عتاب اس پر ہوتا ہے. آئیے کی آڈیو سنیں، انشاءاللہ پھر اس پر تبصرہ ہوتا ہے. تو میں اصلاحی تعریف بھی آپ کو دے دوں گا اس کی. تو بھائی آپ کون سی کفر کی قسم مت بتائیے، مجھے کفر کی تعریف بتائیے، آپ جون سی آپ کی بتانا چاہیں. جی، جون سی آپ بتا سکیں ابھی، کفر کی قسم مت بتائیے گا، جامع تعریف بتائیے. یہ جناب کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اصلاحی تعریف بتا دی جائے گی. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کفر کی قسمیں مت بتائیے. جو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کفر کی تعریف بتائیے تو وہ کفر کی قسمیں بتانے لگے. تو بھائی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو کفر کی نہ تو قسمیں پتہ ہیں، نہ ہی کفر کی تعریف کے متعلق کچھ اس کا مطلب کیا معاملہ ہے وہ بھی اس کو صحیح سے نہیں پتہ ہے. یہ لغت کی تعریف اور جو اصطلاحی معنی ہے، جو اصطلاحات میں جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یہ قسمیں بتا رہا ہے. تو یہ اس کے علمی معیار ہے اور اس علمی معیار پر یہ لوگوں کے علم کو ناپنے چلا ہے. کہا جاتا ہے. کیا آپ نے سنا؟ اس بندے نے ابھی کہا کہ اصول محدثین کے تحت جس کو کفر کہا جاتا ہے. ایک بار پھر سے سنیے کیا کہہ رہا ہے یہ. اصول محدثین کے نزدیک جسے کفر کہا جاتا ہے. جی، آپ نے صحیح سنا. اس بندے نے ابھی کہا ہے کہ اصول محدثین کے تحت جنہیں کفر کہا جاتا ہے. تو یہ بندے کا یہ علم ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ کہ کفر ایمان بتانا کس کا کام ہوتا ہے، محدثین کا یا فقیہ کا یا متکلمین کا، علم الکلام کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کا. یہ بندہ کہہ رہا ہے محدثین کے اصول کے تحت. اب محدثین کے وہ کون سے اصول ہے جس کو پیروی کر کے بریلوی حضرات لوگوں کو کافر کہتے ہیں؟ یہ تمام بریلویوں کو چیلنج ہے کہ وہ محدثین کے اصول پیش کریں، جہاں محدثین کے اصول سے لوگ کافر یا مسلمان کافر کہلاتے ہیں. غالباً کافر کی بات ہے تو کافر ہی کا ثبوت صحیح رہے گا کہ وہ محدثین کے وہ اصول پیش کریں جہاں محدثین نے کافر یا کفر کے اصول بتلائے ہیں. یہ بہت بڑی خیانت اور محدثین کے علوم سے ناواقفیت اور جہالت کی دلیل ہے یہ بات کہنا ان کی. اس بندے نے بریلویوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ محدثین کے اصول بتائے جس سے کہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں. تو اس کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ شعیب بھائی پہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ فقیہ کون ہوتے ہیں، محدثین کون ہوتے ہیں، متکلمین کون ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو خود علم نہیں ہے اس بات کا کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ فقیہ محدث بھی ہوتا ہے اور متکلمین بھی ہوتا ہے. جب تک اس کو حدیث کا علم نہ ہوگا، حدیثیں یاد نہ ہوں گی اور اس پر کلام کرنے کی اس میں قدرت نہ ہوگی یا اس علم الکلام کا وہ ماہر نہیں ہوگا، تب تک وہ فقیہ کیسے بنے گا؟ فقیہ تو تبھی بنے گا جب وہ خود محدث ہوگا اور علم کلام جانتا ہوگا، تبھی تو وہ لوگوں کے مسائل حل کر پائے گا قرآن و حدیث سے. تو ان جناب کو تو بھی خود ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کون کون سے فتوے ہیں، تو میں فتوے آپ کو پہلے دے چکا ہوں. میں یہاں پر ایک بار پھر سے ان فتووں کو لگا رہا ہوں تاکہ آپ ایک بار اور ان کو دیکھ لیں اور کہ وہ کون سے محدث تھے، وہ کون سے فقیہ تھے، وہ کون سے متکلمین تھے. وہ فقیہ بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ متکلمین بھی تھے جنہوں نے فتوے دیے ہیں. ان جو ہمارے فقہ چاروں امام ہیں ان کے بھی فتوے لگا دیتا ہوں تاکہ آپ ایک بار اور ان دیکھ لیں. فقہ جو چاروں امام سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ جو امام شافعی، امام حنفی اور امام حنبلی اور امام مالکی، بلکہ ان کے ہی مذہب پر پیروی کرنے والوں کے فتوے یہاں لگا رہا ہوں. آپ ایک بار اور ان کو ملاحظہ فرما لیں اور اس کے چیلنج کو میں پورا کرتا ہوں.
آگے کی آڈیو سن کر اس پر پھر انشاءاللہ العظیم مزید کا کلام کرتے ہیں۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے، جی ضروریات اہل سنت والجماعت کا انکار کرنے والا شخص کافر نہیں ہے، گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بار اور اس کی جہالت کو ملاحظہ فرمائیں، اس کو ضرورت اور ضرورت میں فرق ہی نہیں پتہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ضروریات دین کا انکار کرنے والا۔ یار یہ کون سی ضروریات آ گئی ہیں؟ اور ضروریات اہل سنت والجماعت کا انکار کرنے والا۔ یار میں کہتا ہوں اس کو ابھی تو الف بے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو الف با ہی پڑھایا جائے تو ہی بہتر ہوگا۔ یہ کہاں تجلیات بنانے چلا ہے، لوگوں کے علموں کو ناپنے چلا ہے۔ ابھی تو اس کے علم کا معیار یہ ہے کہ ابھی پانی کو مم کہنے کی منزل سے ہی پار نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا کسی کے علم کو ناپے گا؟ اللہ رحم فرمائے، اگر ایسے لوگوں کے علم کو ناپنے لگے تو پھر ہو گیا بس، اللہ رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب چیز کو قدرت رکھتا ہے نا۔ یہ بندے نے ابھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اسی طرح کی باتیں جب کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو بریلوی بڑے بھونڈے انداز میں بڑا غلط مطلب نکالتے ہوئے اس کا ایسا معنی کرتے ہیں، ایسا مطلب نکالتے ہیں جو کہنے والے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وہ یہ ذمے لگا دیتے کہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر وہ معاذ اللہ مر بھی سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور نعوذ باللہ زنا بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں بریلوی ذمے لگا دیتے ہیں۔ اب اگر یہ قول اگر کوئی دیوبندی کہتا تو اس کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ اب یہ بریلوی نے کہا، اللہ جانے اس کے ذمے بریلوی لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے۔ نہیں لگائے تو ویسے اچھا ہے۔ اس آڈیو میں اس نے ایک بار پھر دجلے سے کام لیا ہے اور ہم پر ایک الزام لگایا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو ہم یہ الزام دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ یہ کر سکتا ہے۔ تو ہم ان کے اس الزام کی وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر پر، مطلب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس وجہ سے ان پر یہ الزام دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ممکن نہیں بلکہ محال پہ قادر کر رکھا ہے۔ اب اس کے لیے کیا محال ہے اللہ رب العزت کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، عیب اس کے لیے محال ہے، اور انہوں نے محال پر اللہ کو قادر قرار دیا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ اور یک روزہ میں لکھا ہے، اسماعیل جلوی یک روزہ میں فتویٰ دیتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، فارسی میں فتویٰ ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرا یہ ان کے گھر کی ہے فتاوی رشیدیہ، اس کی جلد اول میں ہی امکان قذب پر یہ بیان کر رہا ہے، اور اللہ کل شیء قدیر کے یہ کیا معنی بتا رہا ہے، یہ آپ خود ملاحظہ کریں۔ تو اور اس پر ایک جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ایسا کیوں مانتے ہو کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، تو ان کی طرف سے ایک جواب ہوتا ہے ہمیشہ ہر بار کہ اگر اللہ جھوٹ پر قادر نہیں ہوگا اور بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس حساب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ بڑھ گیا معاذ اللہ۔ تو اس پر الزاماً ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو تمہارا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ انسان تو زنا بھی کر سکتا ہے معاذ اللہ، تو گویا تمہارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے پھر، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ تجلیات بنانے چلے ہیں جھوٹ اور قذب کے ساتھ میں کہ ہم ان پر بے وجہ اس چیز کا الزام دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، اور جو چیز اس کے لیے محال ہے وہ ہے جھوٹ، افتراء، قتل و غارت، ظلم کرنا۔ اور یہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جب رشید احمد گنگوہی ان سے سوال ہوا، جو سوال کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ از بندہ رشید احمد گنگوہی افی انہا بعد السلام مسنون، آپ نے مسئلہ امکان قذب کو استفسار فرمایا ہے، مگر ما امکان قذب بائیں معنی کے جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا وعدہ فرما دیا ہے، جو کچھ وعدہ فرما لیا ہے، جو کچھ حکم فرما دیا ہے، یہ وعدہ اس کا حکم ہی ہے، اس وعدے کو مطلب وہ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، مگر با اختیار خود اس کو نہ کرے گا،
یہ عقیدہ بندے کا ہے، اور اس عقیدے پر قرآن شریف اور احادیث صحیحہ شاہد ہیں، اور علماء امت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مثلا فرعون ادخال نار کی وعید ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ وعدے کے خلاف پر کی بات کر رہا ہے۔ اس نے آگے یہاں پر فرمایا ہے، رشید احمد گنگوئی فرماتا ہے کہ فرعون جو ہے، فرعون کے لیے یہ وعید نازل ہوئی ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے۔ اب بتائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی وعدہ کر لے تو کیا وہ وعدے کے خلاف ورزی پر قادر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وعدہ خلاف بول کر انہوں نے جو خیانت کی ہے، اس خیانت کی الزاماً جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی خیانت کیوں کی، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وعدہ خلافی کے بھی قادر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کیا اس حساب سے ان کے نزدیک پھر یہ بات نہیں آتی جب ان سے یہ پوچھا جائے؟ اور پھر جب یہ کیا جاتا ہے کہ تو پھر کہتے ہیں کہ بھیا بندہ بھی تو کر سکتا ہے، تو جب بندہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، تو کیا اللہ یہ بھی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اسی لیے ان پر یہ الزاماً یہ جواب دیا جاتا ہے۔ بریلویوں کو کوئی شوق نہیں پڑا ہے کہ معاذ اللہ تمہارے ان گندے عقیدوں پر ہم زبان کھولیں، لیکن عوام کے سامنے اس بات کو کھول کر رکھنا ضروری، اسی لیے عوام کو بتانے کے لیے یہ سب چیزیں رکھی جاتی ہے۔ اب اس سے شعیب بھائی پر تو کوئی الزام نہیں آ رہا ہے، لیکن ہاں تمہارے اکابر کی پول پٹی ضرور کھل گئی ہے جو لوگوں کے سامنے آئے گی۔ چلیے آگے کی اپن آڈیو سنتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ نہیں دکھے تو حالانکہ ملفوظات کا ہے اور اس میں مل جائے گا آپ کو۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 404 پر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد فرمانی چاہی ایک غزوے کے موقع پر، تو ہوا کو حکم ہوا کہ جا کر میرے حبیب کی مدد کر۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، یعنی کہ حکم ہوا ہوا کو کہ جا کر اپنے میرے حبیب کی مدد کر۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، ایز اٹ از الفاظ نقل نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہوا نے آگے سے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیویاں رات کو نہیں نکلتی، یعنی کہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا جا کر میرے نبی کی مدد کر، مفہوم۔ اور ہوا نے آگے سے جواب دیا کہ بیویاں یعنی کہ رات کو نہیں نکلتی، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں جا رہی، یا میں رات کو نہیں نکلتی۔ شریف بولتے ہیں رات کو نہیں نکلتی، یا میں نہیں نکل رہی رات کے وقت۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہوا سے یہ بات کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جب اس نے بھی بار بار اقرار کرا؟ اللہ رب العزت نے جب برف کو حکم دیا یا پانی کو حکم دیا برف بن جا، یا بارش کو حکم دیا برس جا، تو بارش نہیں کہہ سکتی میں نہیں برس رہی۔ اور یہاں ہوا اللہ کو یہ جواب دے رہی ہے کہ میں نہیں جا رہی، یعنی نعوذ باللہ یہ اللہ کی قدرت کے خلاف کر کے یہ کتاب میں جو حوالہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا اور ان نے اس کے خلاف کیا۔ اب اس بندے نے خود اقرار کیا کہ اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے، اور اسی کے جملے کے تحت اور اس بات کے تحت آپ خود فیصلہ کر لیں کہ احمد رضا خان اور اس کتاب کو جمع کرنے والے اور اس عبارت کو صحیح ماننے والے پر کیا فتویٰ آتا ہے، وہ اس کے لیے ملاحظہ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ والسلام۔ اب آخر میں، سب سے آخر میں آپ کے سامنے جو یہ اس کی تجلیات کا علمی جائزہ لینے کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی، وہ کس وجہ سے ہوئی، یہ آپ کے سامنے خلاصہ کلام کر دوں کہ اس نے الملفوظ شریف کی ایک عبارت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا حکم باندھنے کی کوشش کی۔ چلیے، چونکہ یہ تو بغض ہے ان کا، بات بات پر سرکار اعلیٰ حضرت پر زبان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہر بار یہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے التمش دیوبندی منہ کی کھا چکا ہے، کلیم بھی کھا چکا ہے۔ آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں گے، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں یا پھر یہیں پر تھم نیلز وغیرہ میں اس کے لنک دوں گا، آپ سنیے گا ان مناظروں کو، اس میں کتنی بڑی منہ کی کھائی تھی انہوں نے، جس کے بعد اس نے یہ خباثت پھیلائی تھی۔ تو الملفوظ شریف کی اس عبارت پر اس نے یہ الزام باندھا ہے کہ ہوا نے اللہ کے قدرت کے خلاف کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس سے سوال کروں گا، کیا ناقل کے اوپر نقل کرنے کے باعث کوئی شریعت کا حکم نازل ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ بتائے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو، تاکہ ہم پھر اس کو بتائیں کہ یہ عبارت کہاں کہاں درج ہے۔ تو اب چونکہ اس عبارت کو لکھنے کے بنا پر صرف سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کافر ہوں گے، یا ان کے پہلے جتنے بھی بزرگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ سب بھی کافر ہوں گے؟
چلیے آئیے آپ حوالے ملاحظہ فرمائیں. یہ تفسیر منصور ہے، اس کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اور تفسیر منصور کے علاوہ میرے پاس اور بھی تفسیریں ہیں جن کے حوالے آپ اسکرین پر نوٹ فرماتے جائیں. اور یہ مدارج النبوہ ہے جس کی جلد نمبر 2 ہے. شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو نقل فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ القرآن العظیم ہے، یہ تفسیر قرآن العظیم ہے، یہ ہیں گے یہ آپ اس میں اسکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ان کا نام، ان کی تفسیر میں بھی یہ حوالہ نقل ہے. اور یہ ایک اور تفسیر تبری، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس میں بھی یہ حوالہ نقل کیا گیا ہے. یہ ایک اور تفسیر ہے، تفسیر الجامع الاحکام، اس کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس کم سے کم 10-15 حوالے اور ہوں گے، وہ سب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. خیر میں اب اس عبارت کی طرف آتا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ تقریر میں کچھ سن کر آتے ہیں اور اس کو کسی اور الفاظ میں بیان کرتے ہیں، پھر دوسرا کسی اور الفاظ میں بیان کرتا ہے، ایسے کرتے کرتے اس کے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات بیان کی، جو یہ ملفوظ بیان کی ہے، یہ ملفوظ شریف جو مدارج النبوہ میں یہ اردو کی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا حوالہ موجود ہے. اس میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، مدارج النبوہ میں شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب نکتہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ احزاب والی رات، یعنی سے جو غزوہ احزاب ہوا تھا، اس رات میں باد صبا نے باد شمال سے کہا کہ آؤ ہم دونوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کریں. باد شمال نے جواب میں باد صبا سے کہا کہ یہ عربی عبارت آپ نوٹ فرمائیں، یعنی اصیل و آزاد عورت یعنی نیک عورت یا آزاد عورت رات کو نہیں نکلتی. تو یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی جو بیان ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ باد صبا کو حکم دیا تھا، پھر باد صبا نے جا کر باد شمال سے بھی یہی کہا، تو باد شمال نے کہا کہ نیک عورت باہر نہیں نکلتی. تو یہ ڈائریکٹ حکم جو ہے باد شمال کو نہ ملا تھا، باد صبا کے ذریعے پھر اس کو ملا تھا. تو اس وجہ سے اس نے اس کا انکار کر دیا اور اس پر پھر عذاب کی وعید نازل ہوئی. تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو عتاب کی وہ حقدار ہوئی، اور یہ روایت میں نقل ہے. تو یہاں پر یہ عبارت نقل ہے، اور اس کی میں نے وضاحت فرما دی کہ یہ عبارت کیا ہے. اور یہ بندے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے کفر لازم آتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حکم آئے گا جو اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں؟ صاحب مدارج النبوہ پر کیا حکم آئے گا؟ اور جو تفسیر تبری ہے ان پر کیا حکم آئے گا؟ صاحب تفسیر تبری پر، ان کے علاوہ جنہوں نے بھی ان تفسیر کو نقل کیا، ان سب پر کیا حکم آئے گا؟ یہ خود لگا لیں. تو خلاصہ کام یہ ہے کہ تجلیات بنانے چلے تھے، اپنا علم کا جنازہ اٹھا بیٹھے، اب تو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں بچے. تو آپ نے دیکھ لیا ان کے علم کا حال. اور ایسے لوگوں کو صرف گمراہ اور بددین ہی کر سکتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شر پسند اور ایسے فتین لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.